میں بات کلیئر کر دوں کہ وائی آر وی ایکچولی کمپیئرنگ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی لائف کا ایک اینڈ گول ڈیفائن کرنا چاہیے. ہر بندے کو اسمارٹلی سوچنا چاہیے, لاجیکلی. اگر تو ہمارا اینڈ گول ہے نا اچیونگ پیس اینڈ سیکورٹی ان لائف, تو پھر تو کلیئر آنسر ہے کہ قرآن. لیکن اگر آپ کا اینڈ گول ہے کہ نہیں میں نے تباہ ہونا ہے, میں نے سفر کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, یا یو لو یو اونلی لیو ونس, بس یہ میری زندگی کا مقصد ہے. اور ٹو بی آنیسٹ میں تو کہوں گا کہ اگر تباہی آپ نے سوچ لی ہے کہ بس میں ڈیلیوژنس میں رہوں, میں ایلوژنس میں رہوں, کیونکہ جتنا میوزک میں نے سنا میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں اٹس این ایلوژن. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی جو لذتیں ہیں اس کو میں ایسے انٹرپریٹ کرتا ہوں. دنیا اٹ سیلف تو ظاہر ہے ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ سارے ایک کرس پلیس ہے. اوبیسلی حدیث ہے آلدو کہ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از اے کرس ایکسیپٹ دا ذکر آف اللہ. اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ اف یو آر اسپینڈنگ لائف اکارڈنگ ٹو اسلام تو دنیا از اے گڈ پلیس الحمد للہ. حیاتن طیبہ بھی جس کو حیاتن طیبہ بالکل ایسے ہی ہے. تو دیکھیں اگر تو میرے نزدیک تو یہ آپ کو ڈپریشن اور ریگریٹ اور پین کی طرف مزید لے جانے والی چیزیں ہیں. آپ انٹرسٹنگلی دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دو چیزیں اللہ نے مینشن کی کہ نہ ان پہ کوئی فیئر نہ ہی کوئی ریگریٹ. فیوچر کا خوف نہیں ہے اور ریگریٹ آف دا پاسٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں گانوں میں ریگریٹ آف دا پاسٹ ہے ہی پاسٹ ریگریٹ ہی ہے مطلب, اور فیوچر کی بھی ایسی ایسی خواہشات ہیں پوری نہیں ہونی کبھی. یس ایگزیکٹلی. تو دیکھیں نا یہ دونوں چیزیں ٹریگر آپ کا میوزک کر رہا ہے. یہاں پہ میں لیرکس کی بھی بات کروں گا. دیکھیں lyrics coupled with the effect of musical instruments is like sorcery. یا تو صرف لیرکس ہوتے ہیں نا تو چلے پاگل پن کا تھوڑا ڈر ہوتا ہے کہ بندہ پاگل ہو جائے گا, لیکن جب وہ ٹیونز آتی ہیں, جب وہ افیکٹس آتے ہیں, ہوئے 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 پھر وہ کون کون سے آپ کے کارڈز دل کے چھیڑتے ہیں, پھر آپ کے سب کانشیس کے کن چیزوں کو وہ ہلاتے ہیں جا کے. ایسے تو اچھا خاصا بندہ پاگل نہیں ہو جاتا. آپ دیکھیں کہ اگر ہم جیسا بندہ بھی, ہم سے مراد ہے جو میوزک نہیں سنتا, اس کے کانوں میں کوئی ایسا گانا آ جائے نا جس میں کوئی تلخی کی بات ہو رہی ہے, عشق مشوقی کی بات ہو رہی ہے, ہارٹ بریک کی بات ہو رہی ہے, تو سبحان اللہ ہمارا بھی شاید وہ پاسٹ ٹریگر ہو جائے اور ہمیں بھی افیکٹ کر جائے. تو سوچیں ایک عاشق, ایک لو سٹرک بندہ, وہ جو ان کو سن رہا ہے اس نے کیا اپنا ستیہ ناش. لوگ علی بھائی یہ کہتے ہیں نا, لوگ یہ بات کرتے ہیں, اکثر لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ مجھے نا ریلیپس ہوتا ہے, یعنی میں پہلے اپنے آپ کو کسی چیز سے نکالتا ہوں, فار ایگزامپل ایڈکشن یا کوئی ریلیشن شپ سے, تو آئی ریلیپس ٹو دیٹ تھنگ اگین. ون آف دا میجر ریزنز جو آپ نے بھی بتائی ہے, آپ کو میوزک وہاں سے نکلنے نہیں دیتا. آپ فار ایگزامپل آپ کا کوئی بریک اپ ہو گیا یا آپ نے کوئی رشتہ چھوڑ دیا, حرام ریلیشن شپ, فار دی سیک آف اللہ. آپ میوزک سنتے ہیں, آپ گانے سنتے ہیں, بالی ووڈ ہالی ووڈ سارے, وہ آپ کو دوبارہ یاد کراتے ہیں, یار جب میں اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا تھا اٹ واز سو فن, اور یہ اور وہ, اور آپ اسے مس کرتے ہیں تو یو ریلیپس اگین. تو میوزک تو آپ کو نہیں چھوڑنے دے گا, آپ کو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چھوڑنی پڑیں گی انشاءاللہ. اچھا, اور اس میں نا تھوڑی سی انسانی نفسیات بھی سمجھیں. میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ بتاتا ہوں. مجھے نا یہ 2 سال پہلے بنج ایٹنگ کا بہت مسئلہ رہتا تھا. بنج ایٹنگ آپ کو پتہ ہے ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. اچھا, میں الحمدللہ اس سے پچھلے سال اس سے نکلا, لیکن میری لائف میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی میں جب بھی کسی کی ڈیتھ ہو تو وہ ایک بہت لو فیز آتا ہے آپ کے. وہاں پہ آ کے میرے نفس نے بھی مجھے پکڑا, شیطان نے بھی پکڑ لیا. میرا بہت زیادہ دل کیا ابو کی ڈیتھ کے بعد کہ میں بنج ایٹ کروں, یعنی کہ یہاں پہ. لیکن الحمدللہ پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا اور اللہ کی توفیق سے میں اس چیز پہ نہیں گیا. یہاں پہ میں اس کو میوزک سے ریلیٹ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے واقعات آپ جب میوزک سنتے ہیں نا تو آپ کو شوق ہوتا ہے, تو آپ اپنی زندگی کے بہت ساری ایونٹس کو ریلیٹ کرتے ہیں میوزک کے ساتھ. مثلاً فار ایگزامپل آپ کی زندگی میں خوشی آئی, بندہ ٹرپ پہ جا رہا ہے, ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے. کوئی غمی کا موقع آیا جہاں آپ نے غزلوں کی پلے لسٹ بنا لی ہے. آپ دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ ڈیتھ میٹل سن رہے ہیں, وہ آپ کو ایڈرینلن نیکسٹ لیول پہ لے کے جا رہا ہے. اچھا, پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ آیا, مثلاً کہ آپ کو لو آ گیا کوئی, تو آپ اس کو سہارا دینے کی کوشش کریں گے اپنی طرف سے وہ لو گانوں کو, جو کہ اپیرنٹلی تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے وہ ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کو ہیلپ نہیں کر رہے, وہ آپ کو مزید نیچے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ اس طرح ہوا. یہ عبدالعلیم نے جس طرح بات کی ہے نا, آئی تھنک 3 ایئرز بیک 4 ایئرز بیک میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے ہم کھانا کھا رہے تھے. آپ کو پتہ ہے ریسٹورینٹس میں میوزک وغیرہ لگا ہوتا ہے. اچھا, عام طور پہ اتنا کبھی نہ ہم نے غور کیا, تو وہ ایک ایسا گانا پلے ہو گیا جو کہ میں اپنے دور جاہلیت میں بہت زیادہ سنا کرتا تھا. اچھا, میرے ایکسپریشن تھوڑے چینج ہوئے, میری وائف نے نوٹ کر لیا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے. اس کو پھر میں نے بتایا کہ اس طرح بہت زیادہ تو اس ٹائم پہ نہیں, بعد میں نے اس کو ایکسپلین کیا. اچھا, اٹ سو ہیپنڈ کہ اس گانے نے مجھے ہانٹ کیا تقریباً کوئی ہفتہ.
پھر میں نے ہمارے جو دوست بھائی ہیں حماس، اس کو میں نے اس کے ساتھ یہ شیئر کیا. میں نے کہا یار یہ جینون مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ. کہ اس نے پھر مجھے ایک ریمیڈی بتائی وچ ورکڈ. اس نے کہا تھا جب میوزک چھوڑا تھا تب جو قرآن مجید کی تلاوت سنی تھی نا وہ اس کو دوبارہ سنا. یعنی کہ بہت یہ چیز پاورفل ہوتی ہے. اور میں اپنی آڈینس کو کہوں گا کہ آپ قرآن مجید کی نا مختلف طرز سے تلاوت ہوتی ہیں. کچھ تلاوت اس طرح کی ہوتی ہے جو کہ تھوڑی سلو پیسڈ ہوتی ہے. ایون اگر آپ کو مطلب نہیں بھی سمجھ میں آ رہا، اور اس کی دلیل ہے الف لام میم، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے، لیکن اجر اس کا بھی ہے. قرآن مجید کو غور سے سننے کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے لعلکم ترحمون، کہ اس وقت غور سے اگر سنا جائے تو رحمت ہوتی ہے. تو میری سب جو بھی میوزک سن رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میوزک نہیں سنتے اس لیے ہم وی اونلی ایڈوکیٹ قرآن فار دس. نہیں، دیر آر گڈ ریزنز وائی آپ کو بھی سوچنا چاہیے اس بارے میں. اپنے آپ کو ایک تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں تو صحیح، اس سے نکل کے قرآن سنیں تو صحیح، وہ ایکسپیرینس کریں اور پھر میوزک دیکھیں اینڈ دین سینلی ڈیسائیڈ یور سیلف کہ آپ کو کیا چوز کرنا. اچھا، کوئی یہ شروع کی میں نے بات بتائی، اس بہن کا واقعہ میں نے کوٹ کیا کہ اس نے اقرار کیا کہ میوزک مجھے اٹریکٹ نہیں کرتا. تو اس سے کوئی مطلب یہ نہ سمجھ لے کہ ہم برا کہہ رہے ہیں دوسروں کو یا ہم برا فیل کرا رہے ہیں، اور اگلا کہ یار آپ تو مجھے ہوپ لیس کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ میں تو پہلے ہی بہت گناہ گار ہوں، اس کا مطلب کہ میرا دل بھی اتنا سخت ہو چکا ہے، قرآن مجھے اٹریکٹ ہی نہیں کر رہا. تو تھوڑا سا ہوپ کس طرح سے، مطلب اپنی جرنی سے اگر ہم دیکھیں، سبحان اللہ، میں جب قرآن کی طرف آیا تھا تو میرا وہ دل کا میل دھلنے لگ گیا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ دل ٹوٹلی بند ہو چکا ہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نماز میں بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں تو میوزک بج رہا. یہ مجھے خود ایک میرے دوست نے کہا تھا کہ یار علی، میں نے جب اس سے بحث کی جی آئی کے کی بات ہے، جب میں شروع میں بڑی بحثیں کرتا تھا اس پہ، اس نے کہا یار پتہ نہیں آپ کی جو آپ دلائل دے رہے ہو وہ تو شاید مجھے اتنے سمجھ نہیں آ رہے، لیکن ایک بات ہے کہ جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو پیچھے گانا چلتا ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑا الارم ہے کہ یار سبحان اللہ میری نماز ہی خراب ہو گئی ہے گانے کی وجہ سے. اور اب دیکھیں علی بھائی، نماز میں وسوسہ کون دیتا ہے؟ شیطان آگے دیتا ہے نا. تو وہ جو گانا کون یاد کروا رہا ہے اسے پتہ ہے کہ آپ ویسے وہ یاد نہیں آتا، ویسے نہیں آتا. ہاں نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو یاد آتا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہوپ بھی ہم ان کو دلائیں کہ نہیں یار یو کین کم آؤٹ. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کا دل بالکل ہی بند ہو چکا ہے. انشاءاللہ دیر آر سو مینی اسٹوریز کہ پیپل اسٹارٹیڈ لسننگ ٹو قرآن اور ان کی لائف مطلب. اچھا، یہ مزے کی بات یہ ہے بڑی دنیا آپ کو اس طرح کی ملے گی جو کہ میوزیشینز، یعنی کہ میں حیران ہوا. ہمارے اپنے جو اسلامک آن لائن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر بلال فلس، وہ ایک لیڈ بینڈ کے گٹارسٹ ہوا کرتے تھے. انہوں نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا، یعنی کہ یہ بہت امپاورنگ چیز ہوتی ہے. اور اگر میں اپنی ذاتی بات بھی کروں، دیکھیں ایسے کبھی بھی نہیں تھا کہ ون فائن ڈے آئی اسٹاپ لسننگ ٹو میوزک اور میں نے پھر قرآن کی تلاوت سننا شروع کر دی. نہیں، میں نے انٹروڈیوس کیا اپنی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت کو. اور مزے کی بات یہ ہے، میں جب یہ گانے گایا کرتا تھا یا میوزک سنا کرتا تھا تو میں تلاوت بھی کیا کرتا تھا. ایسی بات نہیں کہ میں تلاوت نہیں کیا کرتا تھا، لیکن قرآن مجید کو سننا غور سے، اور پھر اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس کا معنی بھی ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن پڑھیں اور پھر اس کو سمجھنا شروع کریں. اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ بہت ملٹی فولڈ ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ون فائن ڈے اس چیز کو کوئٹ کر دیں. میں صرف اس چیز کی دعوت سب بچوں کو اور جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو یہ والا ایکسپیرینس بھی دیکھیں تو دیکھیں. خاص طور پہ جو ابن القیم نے کہا ہے نماز کے اندر، یعنی کہ اگر آپ سورۃ الفاتحہ کا سمپل میننگ سمجھ لیں اور آپ اس کی تلاوت سن لیں یا کر لیں، یا کسی اچھے، میں ایڈوائز کروں گا اس طرح کی مساجد جائیں جن کے قراء کی تلاوت آپ کو بہت اچھی لگتی ہے. میرے لیے پرسنلی یہ بہت ہیلپ فل چیز تھی. میں نے ڈھونڈی ہوئی تھی مساجد. میرے گھر کے پاس جو مسجد تھی ان کے امام صاحب کی مجھے تلاوت اتنی اچھی نہیں لگتی تھی. جو تھوڑی دور مساجد تھی میں جایا کرتا تھا وہاں پہ، کیونکہ وہ میرے لیے بہت تھیراپیوٹک ہوا کرتا تھا. قرآن، نماز، یہ بہت گہرا تعلق ہے. اپنے آپ کو یہ ایکسپیرینس دیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ انشاءاللہ اس کنکلوژن پہ پہنچیں گے ود یور سین مائنڈ کہ نہیں، یور ہارٹ از واٹ نیڈز دا قرآن اینڈ ناٹ دا میوزک. اس میں آپ یہ دیکھیں علی بھائی کہ میرا خیال ہے ہوپ لیس ہونے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہم ہوپ دلانے کے لیے ہی یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. ادروائز وی وڈ ہیو سیڈ کہ میوزک حرام ہے اور جو بس تم لوگ سب فارغ ہو. بالکل ایسے ہم لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جب میوزک چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو آلٹرنیٹیو بھی چاہیے نا کوئی، تو وہ قرآن ہے. اور جس طرح ماشاء اللہ ذیحان بھائی نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. میری جرنی تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی. میں نے رائٹ ناؤ ایک دفعہ ہی چھوڑا تھا فوراً. یعنی میں نے تو وہ اس طرح سے تھا کہ میں نے دین کی طرف جب آنا شروع کیا تو میری لائف میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا.
تو میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تھا ایک مسجد میں, جو کہ اس اللہ معاف کرے اس سے پہلے میں نہیں پڑھتا تھا ریگولرلی, اور میں مسجد کے بالکل لاسٹ جو جہاں جوتیاں نہیں پڑی ہوتی وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس ٹائم پہ گیا تھا, استغفر اللہ. تو امام صاحب نے بڑا ایک بہت زبردست خطبہ دیا, بہت زبردست خطبہ دیا, ایمان بوسٹنگ خطبہ تھا. اس کے بعد انہوں نے نا مطلب ایک ہوتا ہے نا ٹریڈیشنل اسٹائل, اس طرح نہیں, انہوں نے ہاتھ کھڑے کروا کے نا پرومس لیے کہ آج کے بعد آپ کون پرومس کرتا ہے کہ آج کے بعد میوزک نہیں سنے گا. اچھا, تو میں ذرا نا پمپ ہوا تھا سن کے خطبہ, میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. اور وہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, ویسے تو اللہ معاف کرے کہ بعض اوقات چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی ہیلپ کی کہ میں نے اسی وقت پہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب نہیں میں نے سننا میوزک. تو میرا بالکل, اور آپ ایبرپٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں, یعنی ہر انسان کا اپنا ڈیفینیٹلی اس کا اپنا وہ ہے. اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چھوڑنا چاہتے ہیں, آپ دیکھ لیں آپ کس طرح آپ کے لیے کیا سوٹیبل ہے. میرے لیے اٹ واز ویری ہیلپ فل. میں نے فوراً چھوڑ کے ریپلیس کیا تھا فوراً قرآن سے, اور ساتھ قرآن ترجمے سے, تاکہ مجھے سمجھ نا آج بھی یاد ہے, میں نے سننا تو شروع کر دیا, لیکن ایک یوٹیوب پہ مجھے تلاوت ملی جو پیوٹل تھی. مجھے آج بھی یاد ہے, وہ سورہ مزمل کی کوئی تلاوت تھی, کوئی ایران کے کوئی قاری تھے, یعنی کہ وہ میں نے آج بھی مجھے یاد ہے, میرے گھر کے ایک صوفے پہ بیٹھ کے جس اینگل پہ میں نے وہ سنی تھی, اور وہ اکثر میمز نہیں بنی ہوتی ہیں, وہ دکھاتے ہیں بندے کے اندر سے اس کی روح نکل جاتی ہے, یعنی کہ لٹرلی مجھے اس طرح کی فیلنگ آئی. اور دوسری اس طرح کی فیلنگ مجھے یاد ہے, تراویح میں نماز میں ایک دفعہ اس طرح سورہ ملک کی تلاوت تھی. تو وہ تلاوت اس طرح کی تھی کہ وہ مجھے لٹرلی محسوس ہو رہا تھا کہ میری وہ جو ساؤنڈ ہے میرے روح کے آر پار جا رہی ہے, کیونکہ شاید مجھے سورہ ملک کی میں نے ٹرانسلیشن بھی پڑھی ہوئی تھی. اچھا, عجیب بات ہے, اللہ نے نا ہمارے اندر وہ نفس لوامہ جو رکھا ہوا ہے نا, وہ خود آواز دیتا ہے. یعنی آپ کسی میوزیشین سے پوچھیں کہ بسم اللہ پڑھ کے گانا سٹارٹ کرو, نہیں کریں گے. مطلب دے کانٹ ایون سے, شاید کوئی بہت ہی سرکش ہو تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم تو وضو کر کے جو ہے وہ گانا بناتے ہیں, لیکن ادروائز مطلب جیسے نا کہ سگریٹ بسم اللہ پڑھ کے نہیں کوئی پی سکتا, یا سگریٹ پینے کے بعد الحمدللہ کہ جی اللہ کا شکر ہے برنٹ مائی لنگس, یہ کوئی نہیں کہے گا. اسی طرح دیکھیں کیسا اللہ نے روب رکھا ہوا ہے اپنے نام میں اور قرآن مجید میں, کہ کوئی بھی یہ جسارت میرا نہیں خیال اس طرح سے کر سکتا ہے. ابن قیم نے نا بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا. وہ کہتے ہیں اس بحث کو چھوڑ دیں کہ پرمیسیبل ہے نہیں ہے, آپ چلیں, وہ کہتے ہیں کہ میک اے لسٹ آف تھنگس جو ایموشنز آپ کو لگتا ہے کہ میوزک جن ایموشنز کی طرف لے کے جاتا ہے. اور میں اپنی آڈینس کو بھی دعوت دوں گا, آپ نا یہ پوڈ کاسٹ پاز کریں, پیپر پینسل پکڑیں اور نا ایک لسٹ بنائیں, پازیٹیو یا نیگیٹو, جو بھی ایموشنز آپ کو لگتا ہے کہ میوزک سے آتے ہیں, جون سا جانرا بھی آپ سنتے ہیں, اور پھر آپ خود ڈیفائن کریں ان بائس ہو کے کہ ان ایموشنز میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہے یا پازیٹیوٹی زیادہ ہے. یعنی کہ اگر میں نے اپنے پاس ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے بڑا ان بائسڈ ہو کے, میوزک سے لسٹ آتا ہے, وائلنس آتا ہے, فالس ایموشنز آتے ہیں. اور یہ فالس ایموشنز پہ مجھے ایک اپنا پرسنل واقعہ یاد ہے. میرے ایک کزن ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, شاید وہ پوڈ کاسٹ سنتے بھی ہوں گے. انہوں نے میوزک چھوڑا ناٹ بیکاز آف ریلیجیس ریزنس, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے دین کی وجہ سے نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ, اور ایسی بات نہیں ہے کہ وہ دین کی کوئی ریزن نہیں تھی, لیکن ہی وانٹیڈ ٹو میک دس تھنگ کلیئر. وہ کہتے ہیں کہ میرے ایموشنس کو ڈکٹیٹ کرتا تھا میوزک. بالکل ایسے کہتے ہیں میں صبح نکلتا تھا گاڑی پہ, میں یہ والا جانرا لگاتا تھا تو سارا دن میں ایسے رہتا تھا, میں دوسرا جانرا لگاتا تھا تو میرا موڈ ویسے رہتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ کوڈ آئی لیٹ میوزک ڈکٹیٹ مائی ایموشن. تو فالس ایموشنز ہوتے ہیں. پھر علی بھائی شرک ہوتا ہے سب سے بڑی بات, یعنی کہ یہ جو مذاق میں ہم کہتے ہیں نا وہ عشق عبادت ہے, تو میں کہتا ہوں واقعی عشق عبادت ہے. اسی طرح محبت ہے, اور اسی طرح سوسری ہے, جادو ہے. فضیل ابن ایاز نے, ان سے یہ بات ثابت ہے, انہوں نے میوزک کو رقیہ الزنا کہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ دس میوزک ول لیڈ ٹو زنا. اور ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اس بحث میں اگر وہ نہیں جا رہا کہ یہ حرام ہے یا نہیں ہے, وہ یہی دیکھ لے کہ آپ کو میوزک کس طرف لے کے جاتا ہے. اور شریعت کا ایک سمپل سا ایک مزاج آپ کہہ لیں ہے کہ وہ سد باب کرتا ہے, which means it nips the evil in bud. یعنی کہ وہ جس طرح اللہ نے کہا نا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ایگزیکٹلی. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات سمجھیں اور پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کون کہتا ہے کہ, یعنی کہ کس کے ایموشنز لو کے فلیئر نہیں ہوتے. مجھے بتائیں, کسی کو محبت نہیں بھی ہوئی ہوگی نا, اس کا لو سانگ سننے کے یار مجھے بھی محبت ہونا شروع ہو گئی, اسے مسنگ والی فیلنگ ہے کہ پتہ نہیں میں کیوں نہیں کر رہا, باقی سب لوگ. اور اسلام کے شعار کا مذاق اڑتا ہے. جس طرح کے پوڈ کاسٹ سے پہلے میں آپ کو ایک مثال بھی دے رہا ہوں, وہ مثالیں میرے خیال سے آپ ہی دیں گے, وہ میں رکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ. علی بھائی آپ یہ دیکھیں, جس طرح ذیشان بھائی بتا رہے تھے کہ میوزک از ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو دا زنا, فورنیکیشن. آپ کو میوزک اس طرف لے کے جاتا ہے. آپ لیرکس کو دیکھیں, ابھی تو ہم میوزک کی بات کریں, اس میں سانگس انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ وہ اندر ہی شامل ہیں,
और हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, वरना कुछ लोग कहते हैं नहीं ये जो रेस्टोरेंट्स में प्ले हो रहा था बैकग्राउंड म्यूजिक उसका क्या मसला है आपको, तो वो सब कुछ शामिल है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं। आप देखेंगे जो लिरिक्स हैं वो क्या आपको क्या बता रहे हैं, वो आपको आपकी सेक्सुअलिटी को हाइप दे रहे हैं, ठीक है, और आपको एक ऑपोजिट जेंडर को पता नहीं एक फ्लैश ऑफ मीट दिखा रहे हैं कि ये कर लो ये कर लो, और लिटरली है मतलब कौन सा कोई पर्पसफुल उसमें कोई बात वो कर रहे हैं आपको बाय फोर्स, इसलिए कुछ स्कॉलर्स कहते हैं इट्स ऑडियो पोर्नोग्राफी, ये आपको उस तरफ लेके जाती है। एग्जैक्टली सो आप खुद अपने आप से पूछें कि अगर आपके साथ ऐसी फीलिंग नहीं हो रही तो फिर आपको सोचना चाहिए कि व्हाट आर यू डूइंग। बिल्कुल। आपने कभी रेस्टोरेंट्स वालों से पूछा कि म्यूजिक क्यों लगाते हैं? पूछा वैसे आपने? नहीं, मैंने नहीं पूछा कभी? वो कहते हैं बस ये आवाम की डिमांड है। नहीं, 2 जवाब मिले हैं मुझे अभी तक। अच्छा। एक कहते हैं कि ये ना नॉइज चम्मच कांटों की नॉइज पोल्यूशन को ना थोड़ा कम करने के लिए। अच्छा। लेकिन दूसरा अभी रिसेंटली हमारे कराची ट्रिप में ऐसे हुआ, मैंने मैनेजर को बुलाया तो उन्होंने कहा कि सर दिस इज पार्ट ऑफ आवर एम्बियंस। अच्छा, अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, इफ दिस इज पार्ट ऑफ योर एम्बियंस, आप नेशनल एंथम क्यों नहीं लगाते? आप पेट्रियाटिक सॉन्ग्स क्यों नहीं लगाते? प्रमोट करते हैं वो इस कल्चर को, डेटिंग कल्चर। एम्बियंस का मतलब है कि वो इस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। आप सोचें कि उस तरह के गाने, एंड नो वंडर व्हाई वहाँ की लाइटनिंग जो है वो इतनी कम होती है। मुझे तो नजर बोटियां नजर ही नहीं आती सही तरह, इतनी कम लाइट। सही बिल्कुल है। तो ये बात समझने वाली है कि ये एम्बियंस जो है, यानी कि इसको एम्बियंस क्यों कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये पूरा एक माहौल क्रिएट करता है। एग्जैक्टली। आपको सोचने का मौका नहीं मिलता कि मैं गलत कर रहा हूँ बैठ के। बिल्कुल ऐसे। मैं आपके सामने इब्न तैमिया का कोट रखता हूँ। He said, I have not seen anything that nourishes the mind and soul, protects the body and guarantees happiness more than looking into the book of Allah. Reading नहीं, looking into the book of Allah. और a man asked him, how much Quran should we read? He said, equivalent to the amount of happiness you are looking for. अभी आप देखें कि अभी हम बात कर रहे थे ना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कुछ लोग चले जाते हैं और वी हैव सो मैनी स्टोरीज के वो कहते हैं एक बार कुरान दिखा दो, एक बार कुरान दिखा दो। और जब वो कुरान देखते हैं ना, मतलब उसकी मुसहफ देखते हैं तो उनमें एक एनर्जी आती है, उसको चूमते हैं, उसको गले लगाते हैं। इमेजिन के जो हाफिज़ हैं उनमें से जो कुरान पढ़ रहे हैं, बल्कि मैं यहाँ पे सर अमार हैं हमारे एक वो कुलीग, शायद आपको याद हो, स्किल वाले। जी। उनकी वालदा की डेथ हुई बड़ी यंग एज में, यंग से मुराद इन हर 50s शी पास्ट अवे। तो उन्होंने ख़ुद मुझे बताया कि हमारे लिए इतना शॉकिंग इवेंट था कि अभी पिछले दिन वो हंस के हमसे बातें कर रही थी, अगले दिन एस्थमा का अटैक हुआ एंड शी इज़ गॉन। एम्बुलेंस में कहता मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है शी इज़ गॉन, और मुझे इतना रोना आ रहा है, ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन उसने कहा कि मैंने बस, मुझे ना सूजी के अल्लाह की तरफ से सूरह ज़ुमर मैंने ऊंची ही पढ़ना शुरू कर दी, ऊंची आवाज़ में, और वो ड्राइवर मेरे साथ है, वो हैरान हो रहा है। लेकिन इस साइड के इतना सुकून, इतनी सकीनत मुझ पे अल्लाह ने तारी कर दी ना, इतना कंपोजर मुझ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तारी कर दिया कि मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया इवेंट को। और फिर मैंने नमाज जनाजा उनका पढ़ाया बहुत करेज के साथ, और ऐसी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे दिल से निकाली, सुभान अल्लाह। तो ये देखें, ये क्लियर नज़र आ रहा है कि वाकई इट इज़ हैप्पीनेस लुकिंग इनटू द बुक ऑफ अल्लाह एंड रिसाइटिंग इट। तो आप जो आपने बात की ना, इस तरह की एक हदीस भी है, सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि जो भी चाहता है कि अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करें तो उसको चाहिए कि कुरान को देख के पढ़े। और अली भाई, आई थिंक हमें ये मौका जो है ना यूज़ करना चाहिए पैलेस्टाइन की एग्जांपल देते हुए। आपको पता ना, ये सारी जो वॉर चल रही है इस वक्त गाज़ा के अंदर, बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। क्यों कबूल किया है? वो देखते हैं मुसलमान शदीद फ़िज़िकल तकलीफ़ में हैं, रूहानी तकलीफ़ में हैं, एंड दी ओनली रेफ्यूज दे हैव इज़ द कुरान। बट हॉस्पिटल्स जो हैं पूरे के पूरे बॉम्ब किए जा रहे हैं, एनेस्थीसिया टीम्स अवेलेबल नहीं हैं, बच्चे एनेस्थीसिया के बगैर कुरान की तिलावत करते हैं और उधर से उनकी सर्जरीज हो रही हैं। यानी कि ये किस्से कहानियां नहीं हैं, ये हकीकत बात है। और नॉन मुस्लिम्स कहते हैं कि कैसे एक बंदा इतना रेजिलियंट हो सकता है, दिस लेड देम टू इस्लाम। तो ये देखें, ये यानी कि कुरान मजीद की जो इंट्रिंसिक पावर है वो उसकी डायमेंशंस बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन वही वाली बात कि अल्लाह ताला तौफीक दे कभी इंसान को वो अपने ऊपर एक्सपीरियंस करने के लिए। क्योंकि कुरान आपको पर्पस देता है, किसी भी परेशानी में, किसी भी बुरे हाल में आपको कुरान दिलासा देता है, आपको हौसला देता है। आप
اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں قرآن اللہ کی بک سے, اللہ تعالیٰ کے کلمات سے, اور دیکھیں the one who created you is telling the solution of your problems. جس طرح ذیشان بھائی نے بات کی, ایک جرنلسٹ بتا رہی تھی, وہ کہتی ہے میں کسی کیمپ میں گئی, وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا میں آ جاؤں آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں, اور انہوں نے آواز دی کسی چھوٹے بچے کو کہ ان کے لیے نا چیئر لے کے آؤ یہاں پہ. تو شی واز جسٹ امیزڈ کہ ایون ان دیٹ سینیریو بھی ان کو یہ آداب ہیں ان مسلمانوں کو کہ گیسٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. کہتی ہے مجھے کہتی میں آپ کو اپنے 3 بچوں سے ملواؤں, تو میں نے کہا ہاں. میں نے امیجن کیا کوئی بچے جو یہاں پہ کپڑے وغیرہ پھٹے کوئی آ جائے گا. کہتی ہے اس نے مجھے 3 پکچرز نکال کے دکھائیں. کہتے ہیں یہ ابراہیم ہے, یہ یوسف ہے, یہ موسیٰ ہے, یہ تینوں شہید ہو گئے ہیں. اور وہ کہہ رہی تھی بٹ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے, وہ کامیاب ہو گئے. وہ کہتی ہیں I was so amazed, میں اتنی حیران ہوئی کہ I started learning about اسلام, اور کچھ دن کے بعد I accepted اسلام. اور میرے پہ ان کے الفاظ ہیں, وہ کہتی ہیں میرے پہ ایسے ہوا جیسے کسی نے نا مجھے واٹر فال آف پیس میں بٹھا دیا ہے کہ میری زندگی میں اتنا بڑا چینج آیا, اینڈ اٹس اے بگ بلیسنگ. تو قرآن کے بغیر یہ آپ کو نہیں مل سکتا. اور کتنی سٹوریز ہیں کہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں کچھ لوگ تھے اور امریکنز ان کو دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ ہاؤ آر دے بینگ سین. یعنی وہ چیز تو انسین کر دیتی ہے. 6 دن 7 دن وہاں پہ مور دین انف ہے کسی کو ٹو ڈرائیو دیم میڈ. بٹ مسلمس یعنی کتنے سولجرز نے اسلام قبول کیا اس چیز کو دیکھ کے کہ واٹس ڈرائیونگ دیم. یعنی دے آر سین ایز ویل ایز یہ کھا رہے ہیں, یہ صحیح سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو ہمیں نا آڈینس کو یہ بھی بتانا چاہیے, اگر قرآن مجید کی خود ہم بات کریں, قرآن مجید نے خود سورہ حشر کے اندر مثال دی اس کی جو میگنیفیکنس ہے, اس کی جو عظمت ہے. اللہ کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم نے قرآن مجید کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا تو اے نبی آپ دیکھتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ وہ اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتا. اسکالرز یہاں پہ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں, یعنی کہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ حرمین کی ہم ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح علی بھائی آپ نے بھی ابھی ایک مثال دی تھی, وہ آڈینس کو دوبارہ بھی بتائیے گا کہ لوگ کس طرح رونا شروع کر دیتے ہیں. تو اکثر نا مجھ سے میرے اسٹوڈنٹس نا آؤٹ آف انوسینس پوچھتے ہیں کہ سر یہ فیک کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. تو آپ یقین کریں ہر کوئی فیک نہیں کر رہا ہوتا. قرآن مجید کے اندر یہ تاثیر ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیں, ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کا ایک دم آؤٹ برسٹ آف کرائے آ گیا تو اس کو معنی بھی پتہ ہوں گے. یہ معنی کے بغیر بھی یہ خاص وہ موقع ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ دل پہ طاری کرتا ہے, اور یہ اس طرح کی فیلنگ ہے جو کہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. دلوں کا نرم ہو جانا, آنکھوں سے آنسو آ جانا, یہ ایمان کی بہت بڑی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے قرآن مجید سن کے. بلکہ آئی تھنک قرآن مجید کی آیت بھی ایک اس طرح کی ہے نا جو ابھی آپ نے بتائی تھی, وہ آپ آڈینس کو ضرور بتائیں جو آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ سے پہلے ایک واقعہ بتایا. ایگزیکٹلی میں واقعہ یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن میں, وہاں پہ عشاء کی نماز تھی. آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی آئی گیس بات ہے. میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا, ان از مے بی mid 20s یا مے بی ارلی 30s. وہ دوسری رکعت میں رونے لگ گیا اور ہی واز کرائنگ لائک بیبیز. اور میرے لیے بڑی آکورڈ بات تھی کیونکہ ہر ایک کا رونے کا انداز مختلف ہوتا ہے. میں شاید اس طرح نہ روں, لیکن مجھے بھی رونا آتا ہے لیکن اس طرح نہیں. بٹ ہی واز کرائنگ لائک کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا میں بڑا حیران ہوا, اور مجھے شرمندگی ہے کہ اس ٹائم پہ مجھے نہیں پتہ لگا کہ کون سی آیت پڑھی گئی ہے. مطلب فوکس تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا. اس کے بعد میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ نے دوسری رکعت میں کیا پڑھا, تو انہوں نے سورہ مائدہ کہا. میں نے یہ والا پورشن پڑھا ہے, وہ میں آیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 83 ہے سورہ مائدہ کی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ and when they hear what has been revealed to the messenger you see their eyes overflowing with tears because of what they have recognized of the truth. اور میں نے کہا یار سبحان اللہ, امیزنگ. میں نے گانا سنتے ہوئے کسی کو اس طرح روتے نہیں دیکھا ہے, اور وہ رونا پین کا رونا شاید ہوگا, کوئی محبوب یاد آ گیا تو اس کی یاد میں. یہ جو رونا تھا نا, یہ سیدھا یہاں سے یہ ایمان کا رونا تھا, اور یہ وہ روح کی آواز تھی کہ جس نے ریکگنائز کر لیا. سبحان اللہ. تو دیکھیں کتنا یہ کمپیریزن, کتنا اوور ویلمنگ کمپیریزن ہے. سبحان, اور یہ ریئل لائف کمپیریزن, یہ سٹوریز نہیں سنا رہے ہم آپ لوگوں کو, یہ بالکل ریئل لائف کمپیریزن ہے, اور یہ ہمارے اپنے بھی ایکسپیرینسز ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ قرآن میں جب فرما رہے ہوتے ہیں نا, کہ فرماتے ہیں اس حوالے سے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومنوں کی روحیں ہیں ان کو اطمینان ہی قرآن سے حاصل ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اینڈ پہ اس آیت میں ریپیٹ کرتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا مطلب اگر میں سمپل الفاظ میں سمجھاؤں تو اس کا مطلب ہے کان کھول کے سن لو کہ صرف اللہ کے ہی ذکر سے ہی
روحوں کو سکون ملتا ہے. تو جو آپ بات کر رہے تھے کہ اف یو آر لٹرلی ریئلی لوکنگ فار ہیپینس, تو پھر وہ ہیپینس آپ کو یہاں سے ملے گی, چاہے آپ کی پاکٹ میں پیسے ہیں نہیں ہیں, چاہے آپ کے پاس کوئی دنیا کی نعمت نہیں ہے موجود, اسٹل اف یو ہیو قرآن تو آپ اور آپ کا اللہ سے کنیکشن ہے تو آپ کو سکون بھی ملے گا اور آپ کو ایک پرپز بھی ملے گا. سو یو ہیو ٹو کنیکٹ یور سیلف ٹو قرآن جسٹ ٹو فائنڈ سولوشن آف آل یور پرابلمز ان دس ورلڈ, ادروائز یو آر ٹوٹلی بلینک کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. ایک مجھے جو چیز بہت خوف دلاتی تھی نا جب میں میوزک بہت سنتا تھا, میں نا ریجیکٹ کرتا تھا ٹوٹلی ان لوگوں کو جو کہتے تھے یار یہ مت سنا کرو, یہ حرام ہے, یہ وہ, میں کان ہی نہیں دھرتا تھا. لیکن ایک چیز لٹرلی مجھے بہت خوف دیتی تھی, ایون دو اس ٹائم پہ میں میوزک کا بڑا وہ شوقین تھا کہ یار ڈرائیونگ کرتے ہوئے واٹ اف آئی ڈائی, میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میرے منہ پہ گانا ہو. یعنی ایون دو دیکھ لیں میں ریلیجن کی طرف نہیں تھا, لیکن یہ خوف مجھے کہتا تھا کہ یار نہیں, سم تھنگ از رانگ. اور کتنے ایسے واقعات آپ کو سننے کو ملیں گے, ڈاکٹرز سناتے ہیں. شیخ خالد یاسین کا ایک لیکچر ہے, اس میں بتا رہے تھے کہ ڈاکٹرز ٹولڈ می کہ انہوں نے پیشنٹس کو مرتے ہوئے گانوں کے لیرکس کہتے ہوئے جانا.